تو فرعون کو جب یہ خبر ہوئی، اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کوچ کر چکے ہیں، اس نے فوراً 70,000 فوجیوں کو بلایا اور وہ مضبوط گھوڑوں پر سوار ہوئے تیزی کے ساتھ آگے آگے فوج چل رہی ہے، پیچھے پیچھے فرعون خود چل رہا ہے، اور جا کر دوپہر کے وقت تک دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون اور اس کی فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اور حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ اب ہم کیسے ان سے بچ پائیں گے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور ساتھ میں فرعون ہے، اس کی فوج بھی ہے، وہ تو ہمیں تباہ کر دے گی، وہ تو ہمیں مار دیں گے، وہ تو ہمیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے، ہمارے وجود کو ختم کر دیں گے، ہمارے نام نشان کو ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہ، رب ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، تم گھبراؤ نہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیا، الہ العالمین ان فرعونیوں سے نجات عطا فرما، کیونکہ حکم اللہ نے دیا تھا، اب اللہ اس کے سبب پیدا فرمائے گا۔ تو دریا کے کنارے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فوجی اور ان کے ساتھی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ ماریے، وہی فرقنا بکم البحر، اسی کی یہ تفسیر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب دریا پہ مارا اور کہا ہے دریا پھٹ جا، اللہ کا حکم آیا، دریا پھٹ گیا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا، بیچ میں 12 راستے تیار ہو گئے، 1 2 راستے نہیں، کتنے راستے؟ 1 2 3 4 نہیں، 12 راستے، کیونکہ قبیلے ساتھ میں 12 تھے، اس لیے 12 راستے بن گئے، اور سورج کو حکم ہوا، اس نے زمین کو خشک کر دیا، پانی دیوار بن گیا۔ اللہ اکبر، پانی جس کا کام جو بہتا ہے، اس کا جو بہتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے، مگر حکم الہی ہوا، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا، پانی دیوار کی طرح ٹھہر جاتا ہے، دونوں طرف رک جاتا ہے، اور 12 راستے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے، اور آپ کے بڑے بھائی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، 80 برس کی تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا، جب فرعون کے غرقابی کا واقعہ پیش آیا، جب دریا سے آپ نے عبور کیا، پار کیا، اس وقت آپ کی عمر 80 سال، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون کی عمر جو تھی 83 سال تھی۔ تو حضرت ہارون پہلے داخل ہوتے، کیونکہ یہ تو اسے نہیں، حضرت ہارون اور لوگ جب دریا میں داخل ہوئے تو پھر پیچھے پیچھے جب دیکھا تو سب لوگ نکلتے چلے گئے، دریا خشک ہو گیا، کیا نام پانی ٹھہر گیا، اور سورج نے اتنی زبردست تپش دی کہ اس کا وہ بھی خشک ہو گئی، راستہ خشک بن گئے، تیار ہو گئے، اور یہ لوگ دریا سے باہر ہو گئے۔ جب فرعون اور فرعونی اس کے ساتھی جب آئے تو دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے، فرعون نے حکم دیا کہ چلا جائے، راستہ تیار ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ میرے استقبال میں دریا خشک ہو گیا ہے، میرے آنے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے یہ دریا خشک ہو گیا ہے۔ تو اس کا ایک ساتھی قریب گیا، حامان، اور کہا، فرعون اندر داخل ہونے کی ہمت بھی نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ گھبرا گیا، یہ جانے کی ہمت نہیں، اس کی، رک گیا، مگر اللہ کی مرضی، اس کی مصلحت، جب کسی دشمن کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو راستہ ویسے تیار کر دیتا ہے، راستہ ویسے بن جاتے۔ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہا تھا، اپنی پرستش کرا رہا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا، خدائی دعویٰ کر رہا تھا، لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ آج تیری حقیقت سامنے آ جائے گی دنیا کے، تو کتنا بڑا خدا ہے، اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو اپنا سجدہ کروا رہا تھا۔ اس نے کہا ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، دریا میں نہ داخل ہونا، رک گیا۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر شکل انسانی میں نمودار ہوئے، اور اس کے سامنے گھوڑی لگی۔ جب فرعون کے گھوڑے نے حضرت جبریل کی گھوڑی کو دیکھا، اس کی بو پا کر اس کے پیچھے چل دیا، آپ نے اپنی دریا میں داخل کر دی گھوڑی، تو اس کے پیچھے پیچھے فرعون نے ہر چند کوشش کی، لاکھ کوشش کی روکنے کی، مگر
اس کا گھوڑا گھوڑی کے پیچھے ہی چل دیا. جب وہ چلا جا رہا تو ایک لوگ اور داخل ہوئے اس کے سردار. جب سب جانے لگے تو پورا قافلہ پوری فوج فرعون کے پیچھے چل دی. اور جب بیچ میں پہنچتی ہے تو حکم الہی آتا ہے. اللہ کی مشیت دیکھیں, اس کی مرضی دیکھیں کس طریقے سے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا. فوراً پانی کو حکم ہوتا ہے, پانی آ جاتا ہے, راستہ ختم ہو جاتا ہے. فرعون اور اس کے ساتھی, اس کے فوجی سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ ایک کنارے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھی اس کنارے پہ تھے, کیونکہ نظر آ رہا تھا وہاں پر چوڑائی کم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاحظہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی ملاحظہ کر رہے ہیں, اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب ملاحظہ کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرعون ہلاک ہو گیا, مر گیا. مگر پھر بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون غرق ہو گیا ہے, فرعون مر گیا ہے. اس کی اتنی دہشت تھی, اتنا لوگ گھبرا رہے تھے. تو حکم دیا اللہ نے دریا کو, دریا نے فرعون کی لاش اور کچھ اس کے ساتھیوں کی لاش کنارے آ گئی. تو حضرت موسیٰ نے حکم دیا دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا ہے. فرعون زمانہ کا انجام کیا ہوا. جب کوئی فرعون اٹھتا ہے تو وہ تباہ ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو مصر کے اندر ہی فرعون کو تباہ کر دیتا, برباد کر دیتا. عاد و سمود کو جب تباہ کر دیا, برباد کر دیا, ان کی آبادیاں تباہ و برباد ہو گئی, ان لوگ تباہ و برباد ہو گئے, تو چاہتا تو مصر کے اندر ہی فرعون کے اوپر عذاب الہی نازل ہو جاتا. مگر کیوں نہیں, مصر میں کیوں نہیں تباہ کیا, مصر سے باہر لا کر کیوں مارا گیا, وہاں کیوں غرق کیا گیا, وہیں پتھروں کی بارش ہو جاتی, آگ کی بارش ہو جاتی, وہ تباہ ہو جاتا. یہ سب کیوں ہوا؟ اس بنیاد پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام, اولیاء کرام کے مزارات مصر میں تھے. اس بنیاد پر, اور اللہ جہاں انبیاء ہوں, جہاں نبی ہوں, وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کی سرزمین پر, جہاں نبیوں کے مزارات تھے, ان کی قبر مبارکہ تھیں, اللہ نے وہاں عذاب نازل نہ فرما کر بچے بھی تباہ ہوتے, مرد بھی تباہ ہوتے, عورتیں بھی تباہ ہوتی. مگر جو ظالم تھے ان کو شہر سے باہر نکال دیا. جو ظلم کرنے والے تھے وہ سب باہر آ گئے اور سب کو دریا میں غرق کر دیا. پتہ چلا, یہاں سے سبق ملا, ایک فرعون نہیں, ابھی نہ جانے کتنے فرعون پیدا ہوں گے. جب کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے تو اللہ کسی موسیٰ کو پیدا فرماتا ہے, اور وہ اپنے عدل و انصاف سے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے. الہ العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فرعون اور فرعونیوں سے, ہر ظالم سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.